الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 42 سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں، یہ سوال ہے۔ چلیے اس کا جواب سیرت مصطفیٰ سے ہی تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ ملے گا ضرور۔ آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ سیرت کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے اور اسلامی طریقہ کیا ہے، اس سیرت کے اندر سارا سب کچھ آپ کو انشاءاللہ سننے کو ملے گا۔ تو آؤ سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ سیرت مصطفیٰ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سماعت کر رہا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو سماعت کریں۔ اس سوال ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں؟ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشہ پر دیکھیں تو اس کے محل و وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ، تین بر اعظم کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب مقام خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ، یورپ اور ایشیا کہ تین بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا، تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا، اور اندرون ملک وزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی اور رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بدتر سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بہت بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو تو ہم پرست بنا دیا تھا، اور وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔
بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغبا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی اور قرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کے سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! ذرا غور و فکر کریں مسلمانوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، آپ نے سب کو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کے اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں اور مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا، بہت ہی نامور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور انہیں قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولوالعزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قسی بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی، اور ایک قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لواء کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے، جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی۔ نمبر 1 رفادہ، نمبر 2 سقایا، نمبر 3 حجابہ، نمبر 4 قیادہ۔ یہ 4 قبیلے تھے، انہیں سونپ دی گئی۔ قسی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کی جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یہ کے بعد دیگر ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے، اور انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک لکھنے کا خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا۔ یہ تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہی کہ جن کی مقدس سیرت پاک سننے کا اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا۔ سیرت النبی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کریں جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں یا تاریخی کتابوں کی نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ پاکی ناپاک کی ہر حالت میں پڑھتے رہتے ہیں، اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں،
بلکہ آپ اس جذب عقیدت والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ شہنشاہ دارین محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز، ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے، اور یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں۔ لہذا اس کے مطالعہ کے وقت آپ کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے، اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی جب بھی سیرت مصطفیٰ سماعت کریں تو سماعت کرتے وقت آپ کی نیت اچھی ہونا چاہیے۔ آپ بادب بیٹھ جائیں، جہاں سے بھی سماعت کرتے ہوں، آپ کسی ملک سے ہوں، لیکن ادب کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے سماعت کیا کریں، کیونکہ ہمارے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے۔ اور گویا میں حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں، اور گویا میں حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں، اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں۔ ایسی نیت ہونا چاہیے ہماری جب ہم سیرت مصطفیٰ سماعت کریں۔ حضرت ابو ابراہیم نجیبی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا تھا۔ اور حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دربار کا یہ ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرزہ بر اندام ہو کر نرم پڑ گیا۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب و احترام لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کرے یا سننا شروع کرے تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کرے، جب تک دل جمعی باقی رہے پڑھتا رہے، جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کرے تو پڑھنا بند کر دے اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ پڑھے۔ باکس میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسواک کرتے رہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت مصطفیٰ سے ہمیں کیا نہیں حاصل ہوتا ہے، بہت کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی گزاری ہے اور اپنی امتیوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ سیرت مصطفیٰ سے تو جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی کے اندر
اپنی اس امت کے لیے کیا کیا ہے اور اپنی امت کے لیے کتنا فکر مند رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے اس درس سے جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کو جوڑیں۔ انشاءاللہ کافی اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اس کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمارے اس مشن کو میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ آپ سے بھی حضرات ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔